الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اس وقت ہم عام جگہوں سے افضل جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو لوگ مسجدیں آباد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ جب تک آپ لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تلاوت سن رہے ہیں، نعت خوانی سن رہے ہیں، یا قرآن و حدیث کے احکامات سن رہے ہیں، فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں قیامت کے دن یہی محفل ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ بیٹھیں، شاید محفل میں وہ لمحہ ہمیں حاصل ہو جائے جس کے لیے محفل سجائی جاتی ہے۔ شاید کوئی ایک لمحہ ایسا ہمیں نصیب ہو جائے جب سرکار مدینہ کی نگاہ کرم ہمارے شامل حال ہو جائیں۔ جن دوستوں نے آج اس محفل کا انتظام کیا ہے، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام منتظمین، معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جس نیت کے ساتھ انہوں نے محفل کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور منتظمین کی نیت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے عزیز القدر بھائی پرویز اختر سیالوی صاحب اس گناہگار کے بارے میں جو کچھ فرما رہے تھے، میں ان کے الفاظ کو اپنے لیے دعا سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح بنا دے جیسے لفظ وہ بول رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو ان کے لفظوں کا حقدار اور مصداق نہیں سمجھتا۔ دعا گو ہوں جو حسن ظن انہوں نے اس فقیر کے بارے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کے الفاظ کو میرے حق میں قبول فرمائے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، آپ کے یہاں جامعہ انوار مدینہ تعلیم القرآن کی شکل میں
ایک دینی مرکز قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دینی تعلیم گاہ کو اور تربیت گاہ کو اپنے مقاصد تاسیس میں کامیابی عطا فرمائے، اور اس کا فیض، اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ مجھے حضرت مولانا حافظ شہزاد رضا صاحب زیدہ مجدہ اور میرے عزیز القدر بھائی رجب صاحب جو ڈنگا سے میرے ساتھ تشریف لائے، آج کی اس محفل کا عنوان دے رہے تھے کہ اصلاح نفس اور تقوی۔ چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی گزارنے کو تو اس وقت دنیا میں 7 ارب انسان زندگی گزار رہے ہیں۔ اس صفحۂ ارض پر 7 ارب انسان سانس لے رہے ہیں، لیکن ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں زندگی کا علم ہو، شعور ہو کہ یہ زندگی اللہ نے کیوں عطا فرمائی ہے، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، جب اس دنیا میں رہنا نہیں تھا تو ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، مقصد تخلیق کیا ہے۔ اکثریت ان تمام باتوں سے جاہل ہے اور جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور افزائش نسل، صرف یہ ہماری زندگی کا مقصد ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں انسان نہ بناتا، گائے بھینس بنا دیتا، کیونکہ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ کھانا پینا اگر صرف یہی ہماری زندگی کا مقصد ہوتا، اس کے لیے ہم بنائے گئے ہوتے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ جانور چوپائے بنا دیتا۔ ان میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، افزائش نسل بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے۔ جب اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد وہ نہیں جو چوپایوں کی زندگی کا مقصد۔ ہماری زندگی بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے ہمیں عطا کی گئی ہے۔ بھلا وہ بھی کوئی انسان ہے جسے اپنے آپ کی خبر نہیں، جیب میں 2 لاکھ کا ہیرا ہو اور وہ گلیوں میں بھیک مانگ رہا ہو، اسے پتہ ہی نہیں کہ میری جیب میں اتنا قیمتی ہیرا ہے۔ اقبال نے اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ انسان وہ ہے جو اپنا نفع نقصان سوچتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام باقر کے بیٹے، حضرت امام زین العابدین کے پوتے اور حضرت امام عالی مقام سرکار سید الشہداء کے پڑپوتے امام جعفر صادق، انہوں نے ایک شخص سے پوچھا، بتاؤ عقل مند کون ہے؟ تو جس شخص سے آپ نے پوچھا بتاؤ عقل مند کون ہے، اس نے کہا جی عقل مند وہ ہے جو نفع نقصان میں فرق کر سکتا ہے، جو خیر اور شر میں فرق کر سکتا ہے کہ یہ چیز نفع والی ہے، یہ نقصان والی ہے، جو ان دونوں میں فرق کر لیتا ہے وہ عقل مند ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، عقل مند وہ نہیں جو صرف نفع اور نقصان میں فرق کرے، عقل مند وہ ہے
جو نفع والی چیز کو اختیار کرے، نقصان والی چیز کو چھوڑ دے۔ خالی راستہ دیکھنے کا کیا فائدہ اگر بندہ اس راستے پر چلے نہ۔ نفع نقصان میں فرق کر لینے والا انسان عقل مند نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو نفع والی چیز کو اختیار کرتا ہے اور نقصان والی چیز سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ میں نے خطبہ کے دوران 23واں پارہ سورہ زمر 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما۔ یہاں بھی 2 آدمیوں کا موازنہ ہو رہا ہے، جس طرح حضرت امام جعفر صادق کے فرمان میں تھا نا عقل مند کون ہے اور بیوقوف کون ہے، تو یہاں بھی قرآن مجید کے اس مقام پر 2 قسم کے لوگوں کا موازنہ ہو رہا ہے۔ ایک وہ جو اللہ کے حکم مانتا ہے، دوسرا وہ جو اللہ کے حکم توڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ دونوں آدمی برابر نہیں۔ اور آگے دوسری آیت میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ چند لوگ ہی بولے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اندھا اور نظر والا دونوں برابر ہیں؟ نابینا اور نظر والا آدمی دونوں برابر نہیں۔ جس طرح نابینا اور نظر والا یہ دونوں برابر نہیں، اسی طرح عالم اور جاہل یہ دونوں برابر نہیں، اور اسی طرح اللہ کے حکم ماننے والا اور اللہ کے حکم توڑنے والا یہ دونوں بھی برابر نہیں۔ امن ہوا قانت، کیا وہ شخص جو اطاعت گزار ہے، آناء اللیل رات کے حصوں میں، ساجدا وقائما کبھی سجدہ کر رہا ہے کبھی قیام کی حالت میں کھڑا ہے، اس کی رات رکوع و سجود میں گزر رہی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا وہ جو قانت ہے، اطاعت گزار ہے اور رات کے مختلف حصوں میں اٹھ کے نماز ادا کرتا ہے، یحذر الآخرہ آخرت سے ڈرتا ہے، فکر رکھتا ہے آخرت کی، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ یوں تو اس آیت کا ایک ایک لفظ اپنے اندر ایک مضمون لیے ہوئے ہے، پر میں ایک لفظ کی تشریح آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے قانت۔ امن ہوا قانتن، یہ 2 نقطوں والا کاف ہے، بڑا کاف ہے۔ امن ہوا قانتن، کیا وہ شخص جو قانت ہے۔ قانت کسے کہتے ہیں؟ ایک معنی اہل لغت نے بیان کی ہے اطاعت گزار، اللہ کے حکم ماننے والا، اللہ کے حکم پر چلنے والا۔ دوسرا معنی لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، عرب لوگ جب سفر کرتے تھے تو پانی مشکیزے میں بھر کے ساتھ لے جاتے تھے، مشکیزے کا منہ وہ سختی سے بند کرتے تاکہ مشکیزے کے اندر جو پانی ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو وہ مشکیزہ جس کا منہ سختی سے بند کیا ہے انہوں نے، کسی چمڑے سے یا کسی رسی سے کھینچ کے باندھا ہے تاکہ جب سواری چلے مشکیزہ ہلے تو اس کے اندر جو پانی ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اس مشکیزے کو بھی کہتے تھے سقاء کنیتن، سقاء کنیتن، وہ مشکیزہ جس کا منہ یوں بند کیا گیا ہے کہ پانی ضائع نہیں ہوتا۔ پانی، یہ ضائع کا لفظ آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں تب ہی آپ کو قانت کا معنی سمجھ آئے گا۔ وہ مشکیزہ جس کا منہ اتنا کھینچ کے باندھا گیا ہے کہ جب سواری چلے مشکیزہ ہلے تو پانی ضائع نہیں ہوتا، پانی ضائع نہیں ہوتا، اسے اس مشکیزے کو کہتے ہیں سقاء کنیتن۔
اب جب یہ لفظ آیا قانت تو مفسرین نے لکھا قانت وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے صلاحیتیں بڑی دی ہیں پر ان کی صلاحیتیں ضائع ہو گئی۔ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو یہ بھی حساب ہوگا دولت کمائی کہاں سے خرچ کہاں کی، یہ بھی حساب ہوگا زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، تو یہ بھی حساب ہوگا کہ اللہ نے جو صلاحیتیں دی تھی تم نے وہ صلاحیتیں ضائع کی ہیں یا ان کی قدر کی ہے۔ قانت وہ ہے جو اپنے آپ کو ضائع نہیں ہونے دیتا، جو اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے۔ جو آدمی اپنی آنکھوں کو بے حیائی میں استعمال کر رہے ہیں اس کی آنکھیں بھی ضائع اور سیرت اور شخصیت بھی ضائع، اور جو اپنی آنکھوں کو قرآن کی تلاوت میں استعمال کر رہا ہے اس نے اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لیا ہے۔ جو اپنی زبان کو جھوٹ بولنے میں استعمال کر رہے ہیں، چغلی میں، غیبت میں اپنی زبان کو استعمال کر رہا ہے، جو اپنی زبان کو فحش گفتگو میں گالیاں دینے میں استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، اور جو اپنی زبان کو درود شریف پڑھنے میں مصروف رکھتا ہے اس نے اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لیا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہوں یا اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لیا ہے؟ حضور شہنشاہ بغداد وضو فرما رہے ہیں، خواجہ فرید الدین عطار وضو کروا رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے حضور غوث اعظم نے اعلان کیا تھا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جو لوگ خوش ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں انہیں محبت ہے حضور شہنشاہ بغداد سے۔ دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کو یہ شرف عطا فرما، حضور غوث اعظم کا قدم گردن پہ آ جائے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو شیخ سنا نے تکبر کیا، اس نے کہا میری گردن پہ نہیں ہے۔ ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئے، عورت عیسائی تھی، رشتہ مانگا، اس کے باپ نے کہا شراب پیو، خنزیر کا گوشت کھاؤ تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دے دوں گا۔ تشریح میں نہیں جاؤں گا، ہمارے بھائی سیالوی صاحب کہہ رہے تھے نوجوانوں کی اکثریت بیٹھی ہوئی ہے، ہمارا جو آج کل میڈیا ہے نا یہ بھی نوجوان نسل کو ضائع کرنے کے مشن پر کام کر رہا ہے۔ یہ جو عشق مجازی ہے نا یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ شیخ سنا ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئے، کہاں وہ وقت کے منبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے اور لوگ بیٹھ کے سنتے تھے، اور کہاں وہ وقت ایک عیسائی عورت کے عشق میں مبتلا ہے۔ رشتہ مانگا، اس کے باپ نے کہا خنزیر کا گوشت کھاؤ، شراب پیو، میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا۔ اور یہ جو نفسانی عشق ہے بسا اوقات انسان سے ایمان بھی چھین لیتا۔ شیخ سنا تیار ہو گئے، ٹھیک ہے شراب پیتا ہوں، خنزیر کا گوشت کھاتا ہوں۔ ایک ہاتھ میں خنزیر کے گوشت کو اٹھایا، ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے۔ ابھی انہوں نے گوشت کھایا نہیں، شراب پی نہیں، اس وقت حضور غوث اعظم وضو فرما رہے، تو وضو فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، وضو کروا رہے تھے فرید الدین عطار، وہ مرید تھے شیخ سنا کے، تو حضور شہنشاہ بغداد نے وضو کرتے ہوئے فرمایا کسی کا مرشد ضائع ہونے لگا ہے، کسی کا مرشد برباد ہونے لگا ہے۔ تو خواجہ فرید الدین نے عرض کیا حضور اس مرشد کا مرید آپ کو وضو اسی لیے کرا رہا ہے میرے مرشد کو ضائع ہونے سے بچا لیں، میرے مرشد کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ اللہ والے بڑے کریم ہوتے ہیں، اللہ والے بڑے نرم دل ہوتے ہیں۔
چلو میں پانی لیا تھا کلی کرنے کے لیے، پر جب خواجہ فرید الدین نے کہا نا میرے مرشد کو ضائع ہونے سے بچا لیں، تو شہنشاہ بغداد نے وہ پانی پھینکا اور ساتھ روحانی طاقت صرف کی، توجہ دی، اور اپنی روحانی طاقت سے فرمایا شیخ سنا ہوش کر، اللہ نے تجھے کیا کچھ عطا کیا تھا اور تو کیا اپنے آپ کو رسوا کر رہا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد کا پھینکا ہوا پانی، آپ کے ہاتھوں کے لمس والا پانی جب شیخ سنا کے سینے پہ آ کے لگا، چہرے پہ لگا، آنکھیں کھل گئیں، ہوش آ گئی، وہ جو عشق مجازی کا نشہ تھا اتر گیا، نفسانی نشہ تھا وہ اتر گیا کہ اللہ والے کے ہاتھ کا پانی آ کے آنکھوں پہ لگا ہے۔ شراب پھینکی، گوشت پھینکا اور جنگل کی طرف دوڑے یہ کہتے ہوئے واہ ہلاکا، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، اللہ نے مجھے کیا کچھ شان بخشی تھی اور میں کہاں گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو رہا تھا۔ جنگل میں جا کے پھر روتے رہے، توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، اللہ نے انہیں واپس اسی مرتبہ ولایت پر فائز فرما دیا۔ حضور شہنشاہ بغداد نے ایک شخص کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ قانت وہ ہے جو اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائے۔ یہ خانقاہیں ہیں نا جن ولیوں کی، یا عرس ہوتے ہیں جن ولیوں کے، یہ وہ ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچایا ہے اور اپنی نظر کو، اپنی نظر کے ذریعے کئی ڈوبتے ہوئوں کو نکال کے کنارے تک پہنچا دیا۔ ان کی نظر دوسروں کو ضائع ہونے سے بچا لیتی ہے۔ قانت کا معنی اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچانے والا۔ جو مختار معنی ہے جو مفسرین نے کثرت سے اختیار کیا وہی ہے جو میں نے سب سے پہلے کیا، اطاعت گزار۔ پر لغت اٹھا کے دیکھی تو اس میں کئی معنی تھے، ایک دو معنی ان میں سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور ایک معنی تو آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہے، اسی کی تشریح کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کو ضائع ہونے سے وہ بچائے گا جس کو اپنی قدر ہو، جس کو پتہ ہو کہ میں قیمتی ہوں۔ ایک جاہل آدمی کو لال مل گیا، ہیرا مل گیا، اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے گدھے کے گلے میں لٹکا دیا، رسی ڈال کے گلے گدھے کے گردن میں ڈال دی۔ جوہری گزرا، اس نے دیکھا اتنا قیمتی ہیرا، وہ اس گدھے کے مالک سے پوچھنے لگا یہ کس بادشاہ کا گدھا ہے کہ جس بادشاہ نے اپنے گدھے کے گردن میں اتنا قیمتی ہیرا ڈالا ہوا ہے؟ تو وہ کمار کہنے لگا کسی بادشاہ کا نہیں، یہ میرا گدھا ہے۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا کتنا قیمتی ہیرا ڈالا ہوا ہے اس کی گردن میں؟ جوہری کی نظر پہچان گئی لال کتنا قیمتی ہے، لیکن جاہل کمہار کو نہیں پتا تھا۔ آج ہم دنیا کی چیزوں کی قدر کرتے ہیں، اپنی قدر نہیں۔ اپنا ضمیر بیچ کے رشوت لیتے ہیں کہ میں گھر میں صوفہ سیٹ لگاؤں گا۔ صوفہ سیٹ کی قدر ہے، اپنی قدر نہیں، کہ اپنا ضمیر بیچ دیا ہے، دنیا کی چیز خریدی ہے۔ آج ہم گھر میں فانوس لگا رہے ہیں، آج ہم اپنے گھروں میں اچھے قالین بچھا رہے ہیں، آج ہم اپنے گھروں میں قیمتی فریج لا کے رکھتے ہیں۔ چیزوں کی قدر ہے، انسان کی کوئی قدر نہیں۔ اپنے آپ کو برباد کر کے گھروں کو روشن کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، انسان قیمتی ہے یا دنیا کی چیزیں قیمتی ہیں؟ انسان قیمتی ہے یا صوفہ سیٹ قیمتی ہے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں، ذرا قرآن اٹھا کے دیکھیں۔ آپ اپنے آپ کی قدر کریں یا نہ کریں، اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں یا نہ سمجھیں، جس نے بنایا ہے نا وہ انسان کو کتنا قیمتی سمجھتا۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، 4 قسمیں اٹھائیں۔ کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے۔ کتنی قسمیں اٹھا کے اللہ نے یہ کلام کیا ہے؟ آسمان سے کتابیں کتنی نازل ہوئی،
4، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک. اور سورہ والتین میں قسمیں کتنی ہیں؟ 4. مفسرین کہتے ہیں والتین سے مراد علاقہ عیسیٰ کی قسم، والزیتون علاقہ داؤد کی قسم، وطور سینین طور سینا کی قسم جہاں تورات اترتی رہی ہے، وہذا البلد الامین اور یہ امن والا شہر مکہ اس کی قسم جہاں قرآن اتر رہا ہے. سورہ والتین ترتیب نزولی میں 25ویں نمبر پر ہے. ترتیب نزولی میں اس سے پہلے 24 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، یہ 25ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے اور مکی صورت ہے. 4 قسمیں اٹھائیں. علاقہ عیسیٰ کی قسم جہاں انجیل اتری، علاقہ داؤد کی قسم جہاں زبور اتری، علاقہ موسیٰ کی قسم جہاں تورات نازل ہوئی، اور امن والے شہر مکہ کی قسم جہاں قرآن اتر رہا ہے. آسمان سے جتنا علم اتارا ہے اس سارے علم کی قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو یا رسول اللہ حق جاریہ زندہ باد. نگاہ پروردگار میں خالق کائنات کے نزدیک انسان کا وجود کتنا قیمتی وجود ہے. وہ 4 قسمیں اٹھا کے فرما رہا ہے دیکھو تو صحیح میں نے کتنا سونا انسان بنایا. آسمان سے جتنا علم اتارا گیا اس سارے علم کی قسم انسان تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت تقویم پر پیدا کیا گیا. اب آپ اپنی قدر کریں یا نہ کریں، قرآن انسان کی قدر بیان کر رہا ہے. جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. انسان کی کتنی قدر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی. اور متعدد آیتیں ہیں جن میں انسان کی شان بیان کی گئی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا دنیا کی چیزوں سے زیادہ آپ قیمتی ہیں. اپنے آپ کو ضائع کر کے دنیا کی چیزیں نہ حاصل کریں. دنیا کی چیزیں ضائع ہو جائیں، رہ جائیں، نہ حاصل کریں، اپنے آپ کو بچائیں. ہم سوچتے ہیں میں اپنا ضمیر بیچ کے جو رشوت لے رہا ہوں نا، اس سے میں صوفہ سیٹ خریدوں گا تو اپنے گھر لاؤں گا، یہ میرے لیے ہے. یا سونا خریدوں گا تو وہ بھی میرا، مکان بناؤں گا تو میرا. یا میں جو رزق حرام کما رہا ہوں اس سے زمین خریدوں گا، وہ زمین میری. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ مکان میرا، کپڑے میرے، سونا میرا، جائیداد میری، گاڑی میری. یہ بہت بڑا دکھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی چیز وہ ہے جو اپنے ساتھ قبر میں جائے گی. جس چیز کو دنیا میں چھوڑ جانا ہے وہ چیز اپنی نہیں. اپنی چیز وہ ہے جو اپنے پاس رہے گی. اپنی چیز وہ ہے جو اپنے ساتھ جائے گی. اور جس چیز کو آپ نے چھوڑ جانا ہے وہ اپنی. ماں نے سونے کی چوڑیاں پہنی ہیں، فوت ہو گئی. بیٹے چوڑیاں پہنا گئی، دفنائیں گے یا سونے کی چوڑیاں اتار لیں گے؟ آپ تو ایسے بول رہے ہیں جیسے سونا بڑا سستا ہے. وہ تو سونے کی انگوٹھی بھی نہیں رہنے دیں گے. تو ننگے پیر دنیا سے جائے گا. تیرے تو جوتے بھی اتار لیے جائیں گے، ننگے پیر دنیا سے جائے گا. حضور کی حدیث مبارکہ ہے جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے اس کے وارث بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں مرنے والا چھوڑ کے کیا گیا. کیونکہ وارثوں نے اپنا اپنا حصہ لینا ہوتا ہے. 5 بیٹے ہیں، باپ فوت ہو گیا، ہر بیٹا کہتا ہے میرا حصہ مجھے دو. تو 5 بیٹے بیٹھ کے حساب کرتے ہیں باپ چھوڑ کے کیا گیا. حضور فرماتے ہیں جب کوئی شخص مرتا ہے پچھلے بیٹھ کے حساب کر رہے ہیں جانے والا چھوڑ کے کیا گیا ہے.
اور قبر میں فرشتے پوچھتے ہیں آنے والے لے کے کیا آیا؟ پچھلے حساب کر رہے ہیں جانے والا چھوڑ کے کیا گیا، اگلے پوچھ رہے ہیں آنے والے لے کے کیا آیا۔ اپنی چیز وہ ہے جو اپنے ساتھ جائے گی۔ مکان ساتھ جائے گا، زمین جائیداد ساتھ جائے گی، بینک بیلنس ساتھ جائے گا، ہیرے جواہرات سونا یہ چیزیں ساتھ جائیں گی؟ ساتھ کیا جائے گا؟ کون سی دولت ہے جو ساتھ جائے گی؟ پورے قرآن کا نچوڑ آپ کو سنا رہا ہوں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی، انسان بہت بڑے نقصان میں ڈوبا ہوا ہے، مگر وہ لوگ نقصان سے بچ گئے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ ساتھ جو چیز جائے گی وہ یہ ہے ایمان اور نیک اعمال، یہ اپنی چیز ہے، یہ ساتھ جائے گی۔ پر یا اسی دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے۔ موت کے وقت تک جنگ ہے، شیطان چاہتا ہے ایمان چھین لے، شیطان چاہتا ہے اعمال صالحہ نہ کرنے دے، اگر کیے ہیں تو برباد کروائے۔ موت کے وقت تک یہ جنگ ہے، کیونکہ شیطان کو پتا ہے اگر یہ بندہ ایمان لے کے گیا تو اگلے جہان میں کامیاب، نیک اعمال لے کے گیا تو اگلے جہان میں کامیاب۔ میں نے گفتگو شروع کی تھی حضرت امام جعفر صادق کے قول سے، عقل مند وہ ہے جو نفع والی چیز اپنا لیتا ہے، نقصان والی چیز چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہمارا نفع کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے؟ ہم اس خزانے کی طرف بھی دھیان دیں جس نے موت کے بعد کام آنا ہے۔ ہم نے صرف اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، یہ دنیا سب کچھ نہیں، اصل جہان تو آخرت کا جہان، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی۔ یہ بات جسے سمجھ آ گئی اس کی زندگی سنور گئی۔ یہ بات جس نے اپنے آپ کو سمجھا لی وہ کامیاب ہو گیا۔ قانت کا ایک معنی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچانا۔ اب جس مقام پر ہوں یہاں دوسرا معنی عرض کروں تو آپ وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ قانت کے معانی میں سے ایک معنی یہ ہے، وہ شخص جو راستے کی دلچسپیوں میں نہیں کھوتا، اپنی منزل پہ نظر رکھتا ہے، وہ قانت کہلاتا ہے۔ جو راستے کی دلچسپیوں میں کھو نہیں جاتا بلکہ جس کی نظر اپنی منزل پہ ہوتی ہے، میں نے پہنچنا کہاں ہے۔ ایک آدمی یہاں ڈنگا سے کھاریاں کی طرف جانا چاہے، راستے میں آ گیا نونا والی، یا پہلے وہ نہر ایک آتی ہیں، وہ نہر پہ کھڑا ہو کر کہ ادھر بھی راستہ جا رہا ہے، ادھر بھی جا رہا ہے، ذرا میں دیکھ کے تو آؤں یہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ دائیں طرف چلا جائے، دیہات دیکھتا رہے، واپس آئے، چلو میں ادھر دیکھ کے آؤں، ادھر کیا کیا گاؤں، کون کون سے گاؤں ہیں، وہ بائیں ہاتھ چلا جائے، واپس آئے۔ اس طرح وہ راستے میں کھویا رہے تو منزل پہ پہنچے گا۔ قانت وہ ہے جو راستے کی دلچسپیوں میں نہیں کھوتا بلکہ وہ اپنی منزل پہ نظر رکھتا ہے کہ میں نے پہنچنا کہاں ہے، میری منزل کون سی ہے، اس منزل تک میں کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ جو ترجیح دے اپنی منزل کو، اور جو راستے میں کھو جائے وہ منزل پہ نہیں پہنچتا۔ یہ ترجمہ میں پیر بلے شاہ قصوری کی زبان میں سناؤں تو آپ کو یاد رہے گا، گاؤں کا ماحول ہے تو پیر بلے شاہ قصوری کہتے ہیں، اے دنیا تلکن ویڑا ہے، تھم تھم کے ٹرو اندھیرا ہے، وڑ اندر ویکھو کیڑا ہے۔ اے دنیا تلکن ویڑا ہے، بارش ہوئی ہے، گلی کچی ہے، کیچڑ ہے اور رات کا وقت ہے، اندھیرا بھی ہے، بارش بھی ہوئی ہے، رستہ بھی کچا ہے، تو آدمی کتنی احتیاط سے قدم اٹھائے گا کہ کہیں میرا پیر پھسل نہ جائے، پیر پھسل گیا تو میں گر جاؤں گا۔
وہ اپنے آپ کو گرنے سے بچاتا ہے، احتیاط سے پیر رکھتا ہے۔ یہ جو احتیاط سے چلنا ہے اس کو شریعت میں تقویٰ کہتے ہیں۔ لغوی معنی ہے بچانا، تقویٰ کا لغوی معنی کیا؟ اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی ناراضگی سے بچانا، عذاب سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقویٰ کا لغوی معنی بچانا۔ اور اصطلاحی معنی جو مفسرین نے لکھا ہے، متعدد اقوال ہیں، اس طرف نہیں جا رہا، دیہات کا ماحول ہے، پیغام اس کا آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تقویٰ کے لغوی معنی اور اصطلاحی مفاہیم تک جہاں تک میں نے غور کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، تقویٰ نام ہے احتیاط کے ساتھ چلنے کا، اپنے آپ کو گرنے سے بچانا۔ اب آپ مجھے بتائیں، رات اندھیری ہو، کیچڑ ہو، بارش ہو رہی ہو، احتیاط سے چلیں گے یا نہیں؟ یہ دنیا بھی ایسی جگہ ہے جہاں کئی لوگ پھسل گئے اور برباد ہو گئے۔ اے دنیا تلکن ویڑا ہے، تھم تھم کے ٹرو اندھیرا ہے۔ یہ تقویٰ کا مفہوم بیان کر دیا ہے پیر بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ احتیاط سے قدم اٹھاؤ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں 10 مباح چیزیں اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہیں میں حرام کے قریب نہ چلا جاؤں۔ اس قدر احتیاط، مباح چیزوں کو چھوڑیں کہ کہیں میں حرام کی طرف نہ چلا جاؤں۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت دے دی۔ وہ شخص جو اپنی منزل پہ نظر رکھے اور راستے کی الجھنوں سے اپنے آپ کو بچا لے، راستے میں جو دلچسپی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لے، وہ ہے قانت۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، قانت بنے، اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لیں اور اپنے اخیر پر نظر رکھیں۔ ٹھیک ہے، آج آپ 25,000 کا سوٹ خرید کے پہن لیں، اخیر کیا ہوگا؟ اخیر تو وہ سفید چادریں لپیٹنی۔ ٹھیک ہے، آج آپ 5,000 کے بوٹ پہن لیں، اخیر کیا ہوگا؟ اخیر تو ننگے پیر ہی جانا ہے۔ ایک فارسی شاعر کہتے ہیں، اینچو نیچے شد آنچو نیچے شد، اس طرح کر لو تو کیا ہو جائے گا، اس طرح کر لو تو کیا ہو جائے گا، یعنی تخت پہ بیٹھ کے گزار لو زندگی، پھر کیا ہو جائے گا، آخر قبر میں ہی جانا ہے۔ اور بوریے پہ بیٹھ کے زندگی گزار لو، پھر کیا ہوگا، آخر قبر میں ہی جانا ہے۔ حضرت شاہ حسین لاہوری فرماتے ہیں، آخر دادم بج او یار۔ بچے ایک دوسرے سے کھیلتے ہیں تو پہلیاں بجواتے ہیں، تو حضرت شاہ حسین فرماتے ہیں یہ پہلی بھی بوجھو، آخر دادم بج او یار، یہ پہلی بوجھو، میرے اوپر اخیر کون سا وقت آئے گا، آخر میں نے کس مرحلے میں داخل ہونا ہے۔ وقتی لذتوں میں کھو گئے، دنیا میں لذتیں ہیں، یہ آزمائش ہے، لذتیں ہیں، کھانے پینے میں ایک لذت ہے، نعرے لگوانے میں بھی ایک لذت ہے، اونچا کہلوانے میں بھی، یہ چودھری صاحب آ گئے ہیں، یہ ایم پی اے صاحب آ گئے ہیں، اس کے اندر بھی ایک لذت ہے نفس کے لیے۔ سونے کپڑے پہننے سے نفس کو لذت ملتی ہے، روح کا اس سے کوئی تعلق نہیں، روح نہیں اس سے خوش ہوتی۔ ہاں، ڈیزائن والے کپڑے سونے سونے پہننے سے نفس خوش ہوتا ہے۔ میں آؤں محفل میں، بندے کھڑے ہو جائیں، میرا نفس خوش ہوگا، دیکھو بندے کھڑے ہو گئے ہیں، نفس خوش ہوگا، روح نہیں اس سے خوش ہوتی۔ آج ہم سارے اپنے نفس کو خوش کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ لذتیں عارضی ہیں، یہ لذتیں وقتی ہیں، کب تک ان لذتوں میں ہم کھوئے رہیں گے؟ حضرت داتا صاحب کے مرشد استاد ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الرسالۃ القشیریہ میں لکھتے ہیں، گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے پر گناہ کا عذاب قائم رہتا ہے، اور نیکی کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، نیکی کا ثواب قائم رہتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، عقل مند کون ہے جو وقتی لذت حاصل کر لے اور پھر ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے، یا تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لے اور ہمیشہ کے آرام میں
کون خوش نصیب ہے؟ وقتی لذت کے ذریعے ہمیشہ کا عذاب حاصل کرنے والا، یا تکلیف برداشت کر کے ہمیشہ ہمیشہ کا آرام حاصل کرنے والا؟ امام فخر الدین رازی نے اس پر ایک مثال لکھی ہے، آپ نے بارہ سنی ہوگی لیکن اس کا تکرار اگر آپ ذہن سے حاضر بیٹھ کے سنیں گے تو بڑا مفید ہے۔ ایک مداری نے کرتب دکھایا بادشاہ کو، بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا آج رات عشاء کے بعد آ جانا، میں محل کے دروازے کھول دوں گا، جتنا خزانہ تو اٹھا سکتا ہے، ایک رات کی مہلت ہے، عشاء سے فجر تک خزانہ اٹھا لے۔ مداری رات کو آ گیا عشاء کے بعد، بادشاہ نے خزانے کے دروازے کھول دیے۔ مداری پہلی دفعہ محل کو اندر سے دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کتنی خوبصورت سنگ مرمر کی دیواریں ہیں، پھول بنے ہوئے ہیں، ریشمی پردے ہیں، نرم قالین ہیں۔ وہ محل کو اندر سے پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، بڑا خوش ہوا، محل کے حسن میں ہی کھو گیا اور یہ بھول گیا کہ میں آیا کیوں۔ ایک جگہ بادشاہ کا بستر لگا ہوا تھا، اس نے وہ بستر دیکھا، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا اتنا نرم بستر، چلو کچھ دیر میں اس بستر پہ کمر سیدھی کر کے دیکھوں، اس پہ لیٹنے کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ لیٹ گیا بستر پہ، تھکا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ سو کے وہ تو مزے لے رہا ہے نیند کے، پر تقدیر آنسو بہا رہی ہے۔ یہ ایک رات تو سو کے نہ گزارتا، یہ ایک رات خزانہ اٹھانے میں گزارتا تو باقی ساری زندگی آرام سے بیٹھ کے کھاتا رہتا، پر وہ سو رہا تھا، جسم مزے میں ہے۔ فجر کی اذان ہوئی، بادشاہ کے سپاہی آئے، انہوں نے اس سوئے ہوئے آدمی کو اٹھایا، کہا محل سے نکلو باہر۔ اس نے کہا میں نے تو بھی خزانہ بھی اٹھانا ہے، مجھے کیوں باہر نکال رہے ہو؟ انہوں نے دھکے دیے، انہوں نے کہا جو وقت دیا گیا تھا نا وہ وقت ختم ہو گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کے دل میں حسرت کتنی ہوگی، کیسے وہ ہاتھ مل رہا ہوگا کہ ایک رات ملی خزانہ اٹھانے کے لیے، وہ بھی ضائع کر دی۔ اگر میں یہ رات سو کے نہ گزارتا، خزانہ اٹھاتا، تو باقی ساری زندگی بیٹھ کے کھاتا رہتا۔ اب میں پھر غریب کا غریب، خالی ہاتھ، دھکے دے کے سپاہیوں نے باہر نکالا، کتنی حسرت اس کے دل میں ہوگی۔ عارف کھڑی کہتے ہیں لوئے لوئے پر لے کڑیے، جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ ہمارے مالک نے بھی ہمیں مہلت دی ہے، وقت دی ہے۔ اس دنیا میں اللہ کے قرب کا خزانہ خرید لو، آخرت کی کامیابی والی دولت خرید لو، لیکن اگر کوئی کہے بڑا وقت پڑا ہوا ہے، بڑا وقت پڑا ہوا ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان کہتا ہے ابھی بڑا وقت، ابھی بڑی عمر ہے، ابھی جوان ہو، بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لیں گے۔ علماء عرب کہتے ہیں سوفا کا لفظ شیطان دھوکے کے لیے بولتا ہے۔ جس کو شیطان کہے نا کہ تو کہہ سوفا اعمالو، میں ان قریب عمل کروں گا، سمجھو وہ برباد ہو گیا، وہ برباد ہو گیا جس نے کہا کہ میں ان قریب عمل کروں گا۔ جنا وہ ہے جو کہے میں آج ہی توبہ کرتا ہوں، مرد وہ ہے جو کہے میں آج سے ہی صراط مستقیم پر چلنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ کئی میرے دوست سوچ رہے ہوں گے چلو کل سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ کل نہیں آئے گی زندگی میں، ہمیشہ آج میں ہی آپ رہیں گے۔ آپ جب بھی رہیں گے آج میں ہی رہیں گے، اس لیے کوئی ایک وقت پتہ نہیں کل تک ہم نے پہنچنا بھی ہے یا نہیں پہنچنا، اس لیے اپنے نفس کو مہلت نہ دیں، لچک نہ پیدا کریں، نفس کو ڈھیلا نہ چھوڑیں، لگام ڈھیلی نہ کریں۔ نفس کی جیسے گھوڑا سرکش ہو تو لگام کھینچی جائے تو قابو آتا ہے۔ ہمارے نفس پھولے ہوئے ہیں، ہمارے پاس آنکھیں نہیں دیکھ سکیں نفس کی حالت کیا ہے۔ ہمارے نفس تو اتنے پھولے ہوئے ہیں، کوئی غصے سے ہمیں دیکھے نا ہم اس کا گریبان پکڑ لیتے، تھوڑی سی عاجزی نہیں ہمارے نفسوں کے اندر۔ ہمیں اپنے نفسوں کی حالت نہیں پتا کہ ہمارے نفوس کی حالت کیا ہے۔ اہل نظر دیکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑے قاضی القضات تھے، آئے حضرت جنید بغدادی کے پاس، مجھے توبہ کرائیں، مجھے طریقت کی راہ پر چلائیں۔ انہوں نے کہا تمہارے بس کی بات نہیں۔ قاضی القضات کہنے لگے کیوں نہیں؟ میں آیا ہوں توبہ کرنے، مجھے توبہ کرائیں، اس راستے پہ چلائیں۔
آپ نے فرمایا کل کشکول پکڑو اور سارے بازار سے بھیک مانگ کے لاؤ۔ انہوں نے کہا میں توبہ کرنے آیا ہوں، بھکاری بننے تو نہیں آیا، میں اتنا بڑا چیف جسٹس ہوں اور آپ کہتے ہیں بھیک مانگ کے لاؤ۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا تھا تیرا نفس بڑا پھولا ہوا ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، دارا شکو جیسے شہزادے حضرت میاں میر کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کنویں سے پانی کھینچ کے نمازیوں کو وضو کراؤ۔ کنویں سے پانی کھینچ کے، اس وقت یہ ٹینکیاں تو نہیں ہوتی تھیں کہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہوں، کنویں سے پانی کھینچو ڈول اور وضو کراؤ۔ شہزادے نمازیوں کو وضو کرا رہے ہیں۔ حضرت میاں میر فرماتے ہیں نفس کی اصلاح کرنی ہے تو پھر اس پر کوئی سختی کرنا پڑے گی۔ تو وڑیا عشق بازار بھی نہیں تے چڑھیا اتے دار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ بلخ کے حکمران ہیں، تخت حکومت پر بیٹھے ہیں کہ ایک درویش آ گیا بادشاہ کے دربار میں، کہنے لگا اس مسافر خانے میں نے ایک رات رہنی ہے، کوئی کمرہ مل جائے گا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا فقیر یہ محل ہے، یہ مسافر خانہ نہیں، یہ مسافر خانہ نہیں، یہ بادشاہ کا محل ہے۔ اس فقیر نے کہا جب آپ اس تخت پہ نہیں تھے تو کون تھا؟ کہا میرا باپ تھا۔ کہا تمہارے باپ سے پہلے کون تھا؟ کہا دادا تھا۔ دادا کدھر گیا؟ انہوں نے فوت ہو گیا ہے۔ پھر میرا باپ تخت پہ بیٹھا ہے، وہ فوت ہو گیا، پھر میں بیٹھا ہوں۔ فقیر نے کہا جب تم فوت ہو جاؤ گے تو کون بیٹھے گا؟ کہا میرا بیٹا بیٹھے گا۔ اب فقیر نے کہا جہاں ایک آئے اور ایک جائے وہ مسافر خانہ نہیں تو کیا ہے؟ تمہاری نظر دھوکے میں ہے، تم چیزوں کو ٹھیک طرح دیکھ نہیں رہے، تم چیزوں کو ٹھیک طرح دیکھ نہیں رہے۔ رات اندھیرے میں کوئی آدمی کھڑا ہو اور چھڑی کے کنارے پہ تھوڑی سی آگ لگائے، سوٹی کے سرے پر آگ لگائے اور تیزی سے اس کو گھمائے، دور سے دیکھنے والا سمجھے گا آگ کا دائرہ ہے، پر وہ آگ کا دائرہ نہیں، وہ تو گھمانے والا اتنی تیزی سے گھما رہا ہے، وہ تو گھمانے والے کا کرتب ہے کہ وہ اتنی تیزی سے گھما رہا ہے، ورنہ وہ حقیقت میں آگ کا دائرہ کبھی نظر دھوکا کھا جاتی ہے۔ فقیر نے کہا ابراہیم بن ادم تمہاری نظر دھوکے میں ہے، تم اس کو ہمیشہ رہنے والا مکان سمجھتے ہو، یہ محل نہیں، یہ مسافر خانہ ہے۔ بس ایک بات اثر کر گئی دل پہ اور ابراہیم بن ادم نے تخت چھوڑ دیا، فقیری اختیار کر لی۔ پھر ایک وقت آیا یہی حضرت ابراہیم بن ادم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہے، امام اوزائی سفر کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک بوڑھا بابا لکڑیاں اٹھا کے آ رہا ہے، چلنے نہیں ہو رہا۔ امام اوزائی کہتے ہیں میں رک گیا کہ جب یہ بوڑھا میرے قریب آئے گا میں نے روکوں گا اور کہوں گا بابا جی لکڑیاں میرے سر پہ رکھو، میں آپ کو منزل پہ چھوڑ آتا ہوں۔ مسلمان وہی ہوتا ہے جو دوسرے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ امام اوزائی رک گئے ایک درخت کے پاس، ابراہیم بن ادم سامنے آئے، قریب آئے، اوزائی فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، یہ کوئی عام بوڑھا نہیں تھا، یہ بلخ کا سابقہ حکمران تھا۔ یہ شخص کبھی تخت پہ بیٹھ کے حکومت کرتا تھا، غلام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، اور آج میں دیکھ رہا ہوں یہ بوڑھا اکیلا آ رہا ہے اور سر پہ لکڑیاں رکھی ہوئی۔ امام اوزائی کہتے ہیں میں آگے بڑھا، ان کے سر سے لکڑیوں کا گھٹا اتارا، درخت کے نیچے بٹھایا۔ میں نے کہا ابراہیم بن ادم وہ وقت کتنا اچھا تھا جب آپ تخت پہ بیٹھ کے حکومت کرتے تھے، اور آج کتنی مشقت کہ خود لکڑیاں کاٹ کے جنگل سے لا رہے ہیں بیچنے کے لیے کہ بازار میں جا کے بیچوں گا۔ ابراہیم بن ادم فرمانے لگے مومن دنیا میں آرام تلاش نہیں کرتا، آرام آخرت میں جا کے کرے۔ یہ جو سہولت پسندی ہے نا، یہ آدمی کو غافل بنا دیتی ہے۔ جو آسانیاں تلاش کرتا ہے نا، سہولتیں تلاش کرتا ہے، آرام کر لو چلو کوئی بات نہیں۔ ابراہیم بن ادم کہنے لگے مردوں کو کیا لگے آرام سے، مومن جفا کا شے وہ دنیا میں محنت کرتا ہے آخرت کے لیے۔ جناب ابراہیم بن ادم نے امام اوزائی کا کاندھا پکڑ کے ہلایا، کہا اوزائی کہیں تم سہولت پسند نہ بن جانا، تساہل پسند نہ بن جانا، آسانیاں نہ ڈھونڈنا،
یہ آسانیوں کی تلاش تمہیں غفلت میں مبتلا کر دے گی، یہاں محنت کرو آخرت کے لیے۔ اوزائی کہتے ہیں پہلے بھی میں شب بیدار تھا، پر جب ابراہیم بن ادم نے یہ فرمایا نا کہ اوزائی دنیا میں آسانیاں نہ ڈھونڈنا، محنت کرنا، اس دن سے میرے اندر اور جذبہ عبادت پیدا ہو گیا۔ محنت نہیں ہے ہمارے یہاں، محنت نہیں، ایک لہر سے اٹھتی ہے ہمارے اندر، فکر آخرت کرنی چاہیے، بس وہ لہر سی گزر جاتی ہے۔ ایک طالب علم کتاب کھول کے دیکھ کے سبق پڑھے، بند کر دے، بعد میں کتاب کھولے ہی نہ، امتحان پاس کر سکتے؟ ایک دفعہ کتاب پڑھنے سے سبق یاد نہیں ہو جاتا، بار بار یاد کرنا پڑتا ہے، پھر استادوں کو سنانا پڑتا ہے، پھر استاد ٹیسٹ لیتے ہیں، بار بار ٹیسٹ دے کے پھر سبق یاد ہوتا ہے، پھر طالب علم اس قابل ہوتا ہے کہ امتحان گاہ میں بیٹھ سکتا ہے۔ ایک ہے حال، ایک ہے مقام۔ بچہ جب سبق پڑھ رہا ہے نا کتاب سے، وہ حال سے گزر رہا ہے، اور جب بار بار یاد کرتا ہے، استادوں کو سناتا ہے، ٹیسٹ دیتا ہے، اور وہ سبق اس کے اندر راسخ ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا مقام بن جاتا ہے۔ فکر آخرت ہمارا مقام نہیں، بس حال ہے، ایک لہر سی اٹھی گزر گئی۔ قانت کے معانی میں سے ایک معنی یہ ہے جو مسلسل عمل کرتا ہے، باقاعدگی سے عمل کرتا ہے، یعنی کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی، نہیں۔ قانت وہ ہے جو دائمی طور پہ نیک عمل کرتا ہے۔ قانت کے معنی پڑھ کے دیکھیں، قانت کے معنی میں سے ایک معنی یہ ہے وہ شخص جو مسلسل عمل کرتا ہے۔ ہمارے ہاں محنت نہیں۔ کون اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے آخرت کے لیے؟ ہمارے نفس تو پھولے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کریں، میں کہتا ہوں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنا کر پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ جو عاجز بنا کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تم میرے راستے میں محنت کرو، میں اپنے راستے تمہارے لیے کھول دوں گا۔ اور آج ہم محنت کر رہے ہیں دنیا کے لیے، آخرت کے لیے محنت نہیں کر رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی فکر کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ برادران اسلام، بات سے بات نکلتی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی اس سے 3 معانی بیان کیے ہیں، باقی ساری تو تشریح میں نے کی ہے۔ ایک معنی یہ کہ قانت وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والے، شریعت پر عمل کرنے والے۔ دوسرا یہ وہ شخص جو اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لیتے، اور تیسرا معنی یہ وہ شخص جس کی نظر اپنی منزل پر ہے، جو راستے کی دلچسپیوں میں نہیں کھو جاتا بلکہ اپنی نظر اپنی منزل پر رکھتا ہے۔ میں جب مسجد میں آیا ہوں تو اس وقت کوئی دوست امام علی مقام کا ذکر کر رہے تھے، شہدائے کربلا کی عظمتوں کو سلام پیش کر رہے تھے، تو جو مضمون میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس پر مجھے حر بن یزید ریاحی کا ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے جو اس مضمون کی تصدیق کرتا ہے، اور اس مضمون کو مزید سمجھانے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ حر بن یزید ریاحی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے امام علی مقام کو روکا تھا۔ بعد میں عمر بن سعد آیا ہے، شمر ذی الجوشن آیا ہے، 7 محرم تک مذاکرات ہوتے رہے ہیں، اور 10 محرم کے دن جب پورا سماں بن گیا ہے جنگ کا کہ اب جنگ ہوگی، تو حر آیا ہے عمر بن سعد کے پاس، اور عمر بن سعد سے کہا کیا جنگ ہوگی؟ عمر بن سعد نے کہا ہاں جنگ ہوگی۔ حر نے کہا میں یہ سمجھتا تھا کہ تم مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کر لو گے، پر تم تو تلواریں ننگی کر کے کھڑے ہو۔ عمر بن سعد نے کہا میں مجبور ہوں کہ عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے، میں اس کا حکم ٹال نہیں سکتا، جنگ ہوگی اور سر کٹیں گے۔
حور نے کہا اپنے نبی کے نواسے پر تلوار چلاتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ نواسہ رسول پہ تلوار چلا رہے. عمر بن سعد نے کہا ہاں تلوار چلے گی اور سر کٹے گی. اس وقت حور اپنی سواری پہ پہلو بدلتا ہے. اس وقت حور اپنی سواری پہ مضطرب ہے. اس کے چہرے پہ پسینہ آ گیا ہے. پاس کھڑا ایک سپاہی کہتا ہے حور میں تو یہ سمجھتا تھا کوفے میں سب سے بہادر شخص تو ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کوفے کا سب سے بہادر شخص کون ہے تو میں تیرا نام لیتا تھا. پر آج میں دیکھ رہا ہوں جنگ شروع نہیں ہوئی اور تو ڈر گیا. تو اپنی سواری پہ پہلو بدل رہا ہے, بے قرار ہے اور تیرے چہرے پہ پسینہ آ گیا ہے. جنگ شروع نہیں ہوئی اور تو ڈر گیا. حور نے کہا اصل بات یہ ہے میرے ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے. میں ادھر رہتا ہوں یزیدی لشکر میں کھڑا رہتا ہوں تو دنیا کی دولت ملے گی, اونچا منصب ملے گا. لیکن اگر اس لشکر کو چھوڑ کے قافلہ حسینی میں چلا جاتا ہوں تو ادھر مجھے موت نظر آ رہی ہے. پھر میں کل کا دن نہیں دیکھ سکوں گا, آج میں شہید کر دیا جاؤں گا. فیصلہ کرنے کا وقت ہے, میں اختیار کون سی چیز کروں, میں کس کو لوں اور کس کو چھوڑوں. دنیا کی دولت اونچا منصب حاصل کروں یا میں ان سب کو ٹھکرا کر حسین کے قدموں میں جا کے توبہ کروں. میں اس تذبذب میں ہوں, ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے. میں فیصلہ کروں کس طرف میں قدم اٹھاؤں. اس فیصلے کے مرحلے پر تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں پھر حور نے جو فیصلہ کیا وہ کیا تھا. اپنی سواری کو ایڑی لگائی, یزیدی لشکر سے نکلتے ہوئے سواری کو دوڑاتے ہوئے حور ایک نعرہ بلند کر رہا تھا, واللہ لا اختار علی الجنت شیئا, اللہ کی قسم ہے میں جنت کے مقابلے میں دنیا کی کسی چیز کو ترجیح نہیں دوں گا. واللہ لا اختار علی الجنت شیئا, ٹھیک ہے ادھر رہنے سے مجھے دولت اور منصب دنیا کی عیش و عشرت ملے گی, پر میں یہ ساری چیزیں ٹھکرا کے اپنی آخرت کو ترجیح دے رہا ہوں. واللہ لا اختار علی الجنت شیئا, میں جنت کے مقابلے میں دنیا کی لذتوں کو ترجیح نہیں دوں گا. کوئی ہے جو آج حور کے فیصلے کو سمجھ کے خود فیصلہ کرے میری زندگی کس ڈگر پہ گزر رہی ہے, جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہ مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے یا دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہے. حور نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے کہا دنیا کے دکھ برداشت کر سکتا ہوں, آخرت کی ناکامی نہیں برداشت کر سکتا. حور آ گیا امام کی بارگاہ میں اور رو کے معافی مانگی. امام میں آپ کا پہلا مجرم ہوں, میں نے آپ کو روکا تھا, کیا آپ اپنے مجرم کو معاف کر دیں گے؟ امام نے فرمایا دیکھیں نواسہ رسول کا اخلاق کیسا ہے. امام نے فرمایا تمہاری والدہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ اور کہتا ہے میری ماں نے میرا نام حر رکھے. حر کا معنی ہے آزاد. امام نے فرمایا جا میرے رب نے تجھے دوزخ سے آزاد کر دیا. میں قیامت کے دن نانا کریم کی بارگاہ میں گواہی دوں گا کہ اگر یزیدی لشکر کے منصب کو, عہدے کو, دنیاوی عزتوں کو اور دولت کو ٹھکرا کے کسی شخص نے حضور آپ کے نواسے سے وفا کی تھی تو وہ یہ حر بن یزید ریاض. کتنا مشکل مرحلہ ہے دنیا کی عزتوں کو ٹھکرا دینا, دنیا کے منصبوں کو ٹھکرا دینا اور پھر موت کو گلے لگا لینا. حر نے جو فیصلہ کیا نفع والا تھا یا نقصان والا تھا؟ صرف نفع والا نہیں, بڑے نفع والا, بہت بڑے نفع والا فیصلہ تھا. میری ساری گفتگو کی یہ دعوت ہے, اللہ نے ہمیں ابھی مہلت دی ہوئی ہے, آئے ہم بھی آج فیصلہ کر لیں. ہم نے یزیدیوں کی طرح زندگی گزارنی ہے یا حسینیوں کی طرح زندگی گزارنی ہے؟ حر نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا, حرام کی دولت اور ظلم کے منصب حاصل کرنے سے 60-70 سال
عیش و عشرت کرنے سے بہتر ہے چند گھنٹے جی لو پر حسین کا بن کے جیو. آج ہی موت کو گلے لگا لو پر حسین کا بن کے. حق والوں کو اپنا کر 70-80 سال 100 سال اونچے منصب جو ظلم سے حاصل کیے ہوں، دولت جو ظلم سے حاصل کی ہو، اس کی عیش و عشرت میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے چند گھنٹے جی لو پر حسین کا بن کے جیو، حق کو اپنا کے جیو. اس لیے حر امام کے قدموں میں آ کے معافی مانگتا ہے اور امام نے اس کو معاف بھی کر دیا. اور پھر امام کی طرف سے لڑا ہے اور شہید ہوا ہے، جام شہادت اس نے نوش کیا ہے. یہ ہے مردوں کا کام، بر وقت فیصلہ کرنا. وقت گزر گیا تو پھر فیصلہ کرنے کا کیا فائدہ؟ ابھی وقت ہے، ابھی آپ فیصلہ کریں. ایک پہلوان میدان میں کشتی ہار گیا، گھر آ کے کہتا ہے مجھے ایک داؤ یاد آ گیا. گھر والوں نے کہا اب کیا فائدہ ہے داؤ یاد کرنے کا، اب تو تم کشتی ہار کے گھر بیٹھا ہوا ہے. کیا خیال ہے آپ کا کوئی پہلوان میدان میں کشتی ہار جائے، گھر آ کے کہ مجھے ایک داؤ یاد آ گیا، کوئی فائدہ ہے؟ حضور کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، مصروفیت سے پہلے فراغت کی قدر کرو، بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرو، اور موت سے پہلے زندگی کی قدر کرو. یہ حضور کی حدیث ہے. اس کا مفہوم میں نے پہلے بیان کیا کہ پہلوان اگر ہار کے گھر پہنچ جائے اب داؤ یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. بندہ دنیا میں زندگی گزار کے قبر میں پہنچ جائے، حقیقت نظر آ جائے اور پھر کہے یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج، اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. تو اللہ کا اصول نہیں کہ وقت کا پہیہ الٹا چلے، وقت کا پہیہ آگے ہی چلتا ہے. اس لیے قبروں سے اللہ واپس دنیا میں دنیاوی زندگی دے کر نہیں بھیجتا. ابھی ہمارے پاس وقت ہے. بر وقت فیصلہ ہی انسان کو کامیابی تک پہنچاتے ہیں. جو حدیث ابھی میں نے آپ کو سنائی اس میں ہے حضور نے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو. نوجوانوں کی اکثریت بیٹھی ہے اور ماشاءاللہ جوان آدمی، جوانی جو ہے نا زندگی کا خوبصورت ترین دور ہے. اس میں جسمانی طاقتیں پورے عروج پر ہوتی ہیں. بڑھاپے میں تو کئی دفعہ بندے کو چیزیں نہیں یاد رہتی، نام ہی نہیں یاد رہتے، اعضاء مزمحل ہو جاتے ہیں. جوانی جو ہے اس میں صحت پورے نشاط پر مجھے یہ بتائیں آپ کے جسموں میں جو طاقت ہے، جوانی کی طاقت، یہ کس نے دی ہے؟ پتہ ہے ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے بستر سے. 2 دن کا بچہ اپنا سر اٹھا سکتے؟ تیری گردن اتنی کمزور تھی سر کا بوجھ نہیں اٹھاتی تھی. اے انسان آج تو تکبر کرتا ہے، تو اتنا کمزور تھا پہلو نہیں بدل سکتا تھا. پیشاب کرتا تھا تو اپنے اوپر ہی کرتا تھا. تیرے چہرے پہ مکھی بیٹھ جاتی تو اڑا نہیں سکتا تھا. 2-4 دن کا بچہ یا 1 مہینے کا بچہ اپنے ہاتھ سے مکھی اڑا سکتا ہے اپنے چہرے؟ تو اتنا عاجز تھا. تیرا معدہ اتنا کمزور تھا، ٹھوس غذا نہیں برداشت کر سکتا، ماں کا دودھ ہی پیتا. پہلے دنوں میں دودھ پتلا ہوتا ہے، جوں معدہ مضبوط ہوتا جاتا ہے پھر دودھ گاڑھا ہوتا جاتا ہے. یہ بھی اللہ نے قانون بنائے. تیرا پیٹ تو گاڑھا دودھ نہیں برداشت کر سکتا تھا، اتنا کمزور معدہ تھا. اس کمزور جسم کو طاقت کس نے دی ہے؟ آپ ذرا دل تھام کے فیصلہ کریں. اللہ کی دی ہوئی طاقت اللہ کے خلاف استعمال کرنی چاہیے. اللہ کی دی ہوئی طاقت اللہ کے خلاف جو استعمال کرے وہ کتنا ناشکرا ہے. قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن پوچھا جائے گا جو نعمتیں ہم نے دیں تم نے کس طرح استعمال کی. اللہ کی دی ہوئی طاقت اللہ کے حکم توڑنے میں نہیں استعمال کرنی چاہیے. جوانی کا وقت زندگی کا خوبصورت ترین وقت ہے.
جوانی حضرت داتا صاحب نے بھی گزاری ہے، جوانی حضور غوث اعظم نے بھی گزاری ہے، جوانی امام ربانی مجدد الف ثانی نے بھی گزاری ہے، اور جوانی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی نے بھی گزاری ہے۔ پر ان ہستیوں کی جوانیاں اتنی خوبصورت تھیں، ان کی جوانیاں اتنی خوبصورت تھیں کہ فرشتے رشک کرتے ہیں ان کی عبادت پر۔ پاک باز جوانیاں۔ میں عرض کروں گا اپنے نوجوان بھائیوں سے، بندہ توبہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کرے، بوڑھا ہو جوان ہو، جب وہ توبہ کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جوان کی توبہ اور بوڑھے کی توبہ میں فرق ہے۔ بوڑھا توبہ کرتا ہے تو صرف بوڑھا ہی بخشا جاتا ہے، اس کے اپنے سارے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ لیکن جوان آدمی توبہ کرے تو 40 دن تک اس بستی کے قبرستان سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ 40 دن تک اس بستی کے قبرستان والوں پر عذاب نہیں ہوتا۔ وہ اہل قبور فرشتوں سے پوچھتے ہیں عذاب کیوں اٹھا لیا گیا ہے؟ عالم برزخ میں فرشتے کہتے ہیں فلاں شخص کے بیٹے نے توبہ کی ہے، اس کی توبہ کی برکت سے 40 دن تک تمہارے اوپر عذاب نہیں ہوگا۔ پھر وہ لوگ 40 دن تک دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ جس جوان نے توبہ کی ہے اس کو ثابت قدمی دے کہ اس کی توبہ کی برکت سے ہماری قبروں سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ جبریل امین ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جوان صحابی کو میرا سلام کہتے ہیں۔ فرشتے اسے سلام کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جبریل کیا سبب ہے کہ تم اس شخص کی طرف میرے فلاں صحابی کی طرف سلام بھیج رہے ہو؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو جوانی میں توبہ کرے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، جو جوانی میں توبہ کرے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور متعدد حدیثیں اس عنوان پر ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے احب التوبۃ الی اللہ توبۃ الشاب، جوان آدمی کی توبہ اللہ کے دربار میں بڑی پسندیدہ ہے۔ اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے قیامت دن اللہ عرش کے سائے میں جن لوگوں کو جگہ دے گا جو خورشید قیامت کی دھوپ میں نہیں جلیں گے، وہ خوش نصیب جو عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں ایک وہ جوان بھی ہے جس کو گناہ کی دعوت دی گئی پر اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جو جوانی میں اپنے آپ کو گناہ سے روکے اور کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ فرماتے تو مجھ سے ڈرتا ہے میں تجھے اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا کرتا ہوں۔ اور قرآن مجید میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے دودھ پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ سورہ زمر کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل، کیا وہ شخص جو اطاعت گزار ہے اور رات کے مختلف حصوں میں اٹھ کر ساجداً و قائما سجدے کرتا ہے اور قیام کرتا ہے، یحذر الآخرہ، عبادت بھی پوری کر رہا ہے پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ عبادت کر کے یہ نہیں بے فکر ہو گیا اتنی نمازیں پڑھی ہیں اب بخشا نہیں جاؤں گا، نہیں، مومن وہ ہے، قانت وہ ہے جو عبادت بھی پوری کر رہا ہے، ڈیوٹی بھی پوری دے رہا ہے پھر بھی ڈرتا ہے، یحذر الآخرہ، آخرت کا ڈر رکھتا ہے۔ عبادت کر کے یہ نہ سمجھیں کہ بڑا احسان کیا ہم نے اللہ تعالیٰ پر، ساری دنیا اللہ کی عبادت چھوڑ دے اس کو کوئی نقصان نہیں، اس سارے سجدے میں گر جائیں اس کی شان میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ نبیوں کا طریقہ یہ ہے اپنی ڈیوٹی پوری دو اور پھر دعا کرو یا اللہ قبول کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا
جناب اسماعیل ساتھ ہیں، باپ بیٹا دونوں محنت کرتے ہیں، پتھر تراشتے ہیں، چٹانیں توڑ کے پتھر گڑے ہیں، اینٹیں بنائی ہیں، گارا بنایا، دیوار بنائی، بیت اللہ تعمیر ہو گیا۔ اب گھر تعمیر کر کے حضرت ابراہیم نے کوئی فخریہ جملہ بولا ہے، یا اللہ دیکھ ہم نے تیرا گھر بنا دیا؟ نہیں، باپ بیٹا دونوں عاجزی سے دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا، یا اللہ تیری مہربانی ہے، تو ہماری طرف سے اسے قبول فرما لے۔ جد الانبیاء، اور اپنی ڈیوٹی پوری دے کے پھر دعا کرتے ہیں قبول فرما لے۔ قانت وہ ہے جو تہجد پڑھ رہا ہے لیکن تہجد پڑھ کے اس کے دل میں فخر نہیں آ گیا، تکبر، خود پسندی، عجب نہیں کہ میں نے بڑی عبادت کر لی۔ یحذر الآخرۃ، عبادت کر کے بھی وہ ڈرتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، پتہ نہیں میری عبادت قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ پڑھنے دا نہ مان کری تو تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ شڑی دودھ کڑیا۔ اور آگے فرمایا وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، دل میں ڈر بھی ہے لیکن اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی کرتا ہے۔ مومن میں دونوں چیزیں ہیں، خوف بھی، امید بھی۔ ترتیب کلام میں اس آیت میں پہلے کس چیز کو بیان کیا ہے، خوف کو یا امید کو؟ ماشاءاللہ غور سے آپ سن رہے ہیں، پہلے خوف کو بیان کیا ہے، امید کو بعد میں بیان کیا۔ اس لیے خوف پہلے ہونا چاہیے، خوف کو مقدم رکھنا چاہیے، امید چھوڑنی نہیں چاہیے، لیکن امید ایسی نہیں ہونی چاہیے جو دل سے اللہ کا خوف نکال دے۔ ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے جوانی میں خوف زیادہ ہونا چاہیے، بڑھاپے میں امید زیادہ ہونی چاہیے۔ بڑھاپے میں موت قریب ہے، بڑھاپے میں رحمت کی امید زیادہ رکھنی چاہیے، اور جوانی میں خوف زیادہ ہونا چاہیے۔ یحذر الآخرۃ، آخرت سے ڈرتا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ جس میں یہ خوبیاں ہوں، مفسرین کہتے ہیں پھر اللہ اسے اپنی بارگاہ سے علم عطا فرماتا ہے، اس کو شرح صدر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، محبوب فرما دیجئے کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ نہیں، انما یتذکر اولو الالباب، لیکن اس سے نصیحت وہی حاصل کریں گے جو عقل مند ہیں۔ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی وہیں لا کے سمیٹ رہا ہوں، آیت نمبر 9، انما یتذکر اولو الالباب، جو اہل عقل ہیں وہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق نے کیا فرمایا، عقل مند کون ہے؟ جو نفع والی چیز کو اپنا لے اور نقصان والی چیز کو چھوڑ۔ میں نے اندازہ نہیں کیا کہ کتنا وقت ہو گیا مجھے گفتگو کرتے ہوئے، اندازہ ہے کہ 1.25 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ 1.25 گھنٹہ اور بھی میں تقریر کر لوں تو کوئی فائدہ نہیں اگر آپ لوگ غور نہ کریں، اور اگر آپ غور کریں تو جو پیچھے بیان کر چکا ہوں وہی کافی ہے۔ کیا خیال ہے؟ بندہ غور کرے تو ایک بات بھی زندگی بدل دیتی ہے، اور غور نہ کرے تو لمبی لمبی تقریروں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نتیجہ میرے بیان کرنے سے نہیں نکلے گا، نتیجہ آپ لوگوں کے غور کرنے سے نکلے گا۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں کوشش کرتا ہوں پر بات دل میں اترتی نہیں، دل اس طرف آتا نہیں، سختی ہے کوئی دل میں، اور برائیوں کی طرف دل جھکتا ہے۔ تو یہ ہے نفس لوامہ۔ اس کی اصطلاح کے لیے، اصلاح کے لیے میں ایک آسان سا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو آپ رزق حلال کا اہتمام کریں، جو چیز کھائیں خوب احتیاط کریں کہ میں کھا کیا رہا ہوں، یہ حلال ہے یا نہیں۔ اور دوسرا وظیفہ، صبح و شام 100 دفعہ پڑھیں، یا اللہ یا ممیتو۔ ممیت کا مطلب ہے مارنے والا۔ جب یہ لفظ پڑھیں ممیتو تو دل میں نیت کریں، یا اللہ میرے دل میں جو نفسانی بری خواہشیں ہیں
ان کو ختم کر دے۔ میں اپنے طور پہ وہ بری خواہشیں مار نہیں سکا، میرا نفس برائی کی طرف جھکتا ہے اور تو ممیت ہے، تو یا اللہ کرم فرما، میرے دل میں جو بری خواہشیں ہیں ان کو مار دے۔ کون سا وظیفہ ہے؟ یا اللہ یا، ماشاءاللہ لفظ آپ کو یاد ہے، یا اللہ یا ممیت۔ ایک اور وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کسی دوست یا آپ کے جاننے والوں میں، یہاں تو کوئی نہیں ایسا ہوگا، اگر آپ کے ملنے والوں میں یا جاننے والوں میں کوئی نشے کا عادی ہو اور بری عادتوں سے باز نہ آتا ہو، نشے کے علاوہ کوئی بھی بری عادت ہو، اسے آپ روکنا چاہیں، بری عادت ہے کہ اس نفسانی بری عادت سے یہ بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے قابض، روکنے والا۔ اس کا عدد ہے 5418۔ یا اللہ یا قابض 5418 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لے، اور وہ پانی اس شخص کی قمیض پر چھاتی والی جگہ پہ چھڑک دے۔ جب گھر میں کپڑے استری کریں تو اس وقت اس کی قمیض پر چھاتی والی جگہ پہ پانی چھڑک دیں۔ جب وہ قمیض پہنے گا تو یا قابض کی جو تاثیر ہے اس کے دل کو برائی سے روکے گی۔ قابض کا مطلب ہے روکنے والا، یا اللہ یا قابض، اور عدد ہے 5418۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فکر آخرت عطا فرمائے۔ آج ایک اصلاحی موضوع دیا گیا، اصلاح نفس اور تقوی، اور اس میں جو بطور پیغام جس پر میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں وہ یہ، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں آخرت کے لیے بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے جہاں میں نے پڑھنے والے آپ کو وظیفے بتائے ہیں، وہاں ایک وظیفہ یہ بھی بڑا ہی یاد رکھنے والا ہے، جس کے بغیر یہ پڑھنے والے وظیفوں کا بھی اثر آپ تک نہیں پہنچے گا۔ اپنی دوستیاں ان لوگوں سے رکھیں جن کے دل میں تقویٰ ہو، غافلوں کے ساتھ دوستی نہ رکھیں، اپنی دوستی ان کے ساتھ رکھیں جن کے دل میں خوف خدا ہو، جن کے دل میں فکر آخرت ہو۔ انسان اپنے ماحول سے چیزوں کو جذب کرتا ہے، انسان سیکھتا ہے اپنے ماحول سے، اور انسان کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے، وہ چیزوں کو جذب کرتا ہے اپنے اندر۔ اگر آپ کی دوستی برے لوگوں کے ساتھ ہوگی تو خود بخود دل میں برائی پیدا ہوگی، اور اگر دوستی نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ ہوگی تو دل میں تقویٰ پیدا ہوگا۔ اگر قریب کوئی اللہ والے کا ڈیرا ہو، آستانہ ہو، کسی فقیر کی قبر پر بیٹھے، انہیں فاتحہ شریف کہیں، ایصال ثواب کریں، یا ویسے قبرستان جائیں اور دیکھیں کہ یہ جو آج مٹی میں پڑے ہوئے ہیں کبھی ہماری طرح زمین پہ چلتے پھرتے تھے، اور ہم بھی اس مقام پر پہنچنے والے ہیں۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، موت کو کثرت سے یاد کرنے کی وجہ سے دنیاوی خواہشات ٹوٹتی ہیں۔ انہی الفاظ پر گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔